سب کو ولادت شہزادی کونین بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ہم سب دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے کہ جو قرآن مجید کا مختصر سورہ ہے کہ جو شان فاطمہ زہرا میں نازل ہوا ہے کہ آج جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہے، کہ شہزادی کونین کی ولادت ہے، مادر حسنین کی ولادت ہے، زوجہ علی کی ولادت ہے اور جنت کی خاتون کی ولادت ہے کہ جو جنت کی سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ کا نور تب خلق ہوا کہ جب ارض و سما کی تخلیق ہوئی، اس سے پہلے جناب فاطمہ کا نور خلق کیا گیا کہ جناب فاطمہ کا نور اس دنیا میں کیسے آیا، کہ اس دنیا فانی میں کس طرح سے جناب فاطمہ کا نور آیا، یہ میری بزرگ اچھے سے جانتی ہیں، بخوبی جانتی ہیں، لیکن میں اپنی خواہران کے لیے بات واضح کرتی چلوں کہ جب میرے رسول معراج پر گئے تو وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ حکم الہی ہے کہ آپ اس سیب کو تناول فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ جب جبرائیل نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس سیب کو تناول فرمائیے کہ یہ آسمانوں میں منصورہ کا اور زمین پر فاطمہ کا نور ہے۔ تو رسول خدا نے سوال کیا کہ ان دو ناموں کی وجہ کیا ہے، کیا یہ الگ الگ نام کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے جواب دیا کہ جناب فاطمہ کو فاطمہ زمین پر اس لیے کہا جائے گا کیونکہ وہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلوائیں گی اور ان کی جہنم کی آگ سے نجات کا وسیلہ بنیں گی، لیکن منصورہ آسمانوں میں اس لیے معروف ہے کیونکہ روز محشر جناب فاطمہ زہرا اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گی اور اس دن خداوند عالم کی بالخصوص نصرت انہیں حاصل ہوگی۔ کہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ جب روز محشر حشر کا میدان ہوگا تو جناب فاطمہ اونٹ پر سوار ہوں گی اور ان کے دائیں بائیں جبرائیل و میکائیل ہوں گے اور ان کی سواری کے آگے حضرت علی ہوں گے اور پیچھے حسنین ہوں گے، اور جب وہ میدان میں تشریف لائیں گی تو آواز الہی آئے گی کہ اے لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ تمہارے رسول کی بیٹی، تمہارے امام کی زوجہ
اور حسنین کی والدہ تشریف لا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ کا کتنا بلند مرتبہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے خداوند عالم نے خود اتنے سارے نام انتخاب کیے ہیں کہ جناب فاطمہ کو راضیہ بھی کہتے ہیں، مرضیہ بھی کہتے ہیں، زکیہ بھی کہتے ہیں، محدثہ بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں، کتنے سارے نام ہیں، بی بی کے طاہرہ بھی کہتے ہیں، لیکن ایک نام بی بی کا بطول ہے کہ بطول کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایسی خاتون کہ جس کا ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی، عزیزان گرامی کتنی دیر کا ہوتا ہے ایک لمحہ، ایک لحظہ کہ ہم اپنی پلک بھی نہیں جھپکتے اور وہ لحظہ گزر جاتا ہے۔ تو بطول کسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو۔ تاریخ میں 2 خواتین ہیں کہ جن کو بطول کا لقب ملا ہے، پہلی جناب مریم ہیں کہ جنہیں بطول کا لقب ملا ہے، اور دوسری جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ جناب مریم کو بطول کہتے ہیں لیکن جناب فاطمہ کا نام ہے بطول عذرا۔ عزیزان گرامی، اب بطول تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ہے، کسے کہتے ہیں، لیکن بطول عذرا کیا ہے؟ بطول عذرا وہ ہے کہ جس کا ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اب جس کو جناب فاطمہ زہرا کی عظمت پر شک ہے وہ پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، لیکن جو ان کو مانتا ہے، ان کو جانتا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ کس طرح سے بیوی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ کہ میں اپنی خائران کے لیے بتاتی چلوں کہ جناب فضہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بی بی فاطمہ پوری رات تہجد میں تھیں، سیدہ پوری رات تہجد میں تھیں، اور جب صبح نمودار ہوئی تو صبح نمودار ہونے کے بعد انہیں چکی بھی چلانی ہے، امام حسن کا جھولا بھی جھلانا ہے اور تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ چکی بھی چلا رہی ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں، حسن کا جھولا بھی چلا رہی ہیں اور سو بھی رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بطول عذرا ہیں یہ کہ جو عبادت بھی کر رہی ہیں اور سو بھی رہی ہیں۔ ہمیں جناب فاطمہ سے منسلک ہونا ہے، متصل ہونا ہے، ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ جب ہم مریں تو ہماری نجات کا سامان ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلوا دیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اب خود کو جوڑنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب فاطمہ سے توسل کریں، متصل کریں، لیکن اب توسل کس طرح سے کریں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جناب فاطمہ سے توسل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز فجر کی طرح نیت آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، نماز مستحب کی، نماز حاجت کی، یا کوئی بھی آپ نے حاجت مانگی ہو اس کی۔ جب آپ نماز ختم کریں گی اور سجدے میں جائیں گی تو آپ کو پڑھنا ہے یا فاطمہ اغیثنی۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے جناب فاطمہ، میری امداد رسائی کیجئے، میری حاجت کو قبول کیجئے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں گی، آپ کتنی بھی دیر تک پڑھ سکتی ہیں، جب تک آپ کا حضور قلب ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ جتنی دیر تک توجہ سے پڑھ سکتی ہیں اتنی دیر تک آپ یہ یا فاطمہ اغیثنی پڑھیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ یا تو 70 دفعہ یا 100 مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ عزیزان گرامی جناب فاطمہ کا وسیلہ وہ ہے کہ یہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ اگر دعا مانگیں گی جناب فاطمہ کے وسیلے سے تو اس وسیلے سے کی گئی دعا کبھی آپ کی رد نہیں ہوگی، الا اس کے کہ مشیت پروردگار ہو، کیونکہ خداوند عالم ہم سے زیادہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے حق میں صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ کے فضائل اتنے بلند ہیں کہ اگر میں بیان کرتی چلی جاؤں تو الفاظ کم پڑ جائیں گے، دن و رات کم پڑ جائیں گے، یہ عرض و سما کم پڑ جائے گا، لیکن عظمت فاطمہ زہرا بیان نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ بی بی کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اس کو کچھ لفظوں میں، کچھ الفاظوں میں بیان کر دیں تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ لیکن میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں اور بی بی کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ قرآن کے
کہ قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی، حکم خدا کے سے چومے قدم سیدہ کے جب، کہ حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے جب، بنجر زمیں عرب کی گلستان بن گئی، بنجر زمیں عرب کی گلستان بن گئی، چشمے فلک گواہ ہے کہ وقت مباہلہ، چشمے فلک گواہ ہے کہ وقت مباہلہ، زہرا لب رسول کی مسکان بن گئی، کہ فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو فرش عظام بچھاتے ہیں اہل بیت کی خوشیوں میں، ان کے غم میں، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہ فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، زہرا غریب خانے پہ مہمان بن گئیں، زہرا غریب خانے پہ مہمان بن گئیں، کہ اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پہ، کہ اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پہ، زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئیں، زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئیں۔ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہوں گی کہ جو حاضرین محفل ہیں اور بانی محفل ہیں، خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور بانی محفل کے رزق میں جناب فاطمہ کے صدقے میں رزق میں فراوانی عطا فرمائے، کیونکہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں یہ جناب فاطمہ کا عطا کیا ہوا ہے، اگر جناب فاطمہ نہ چاہیں تو کسی کو ایک دانہ بھی رزق کا نہیں مل سکتا۔ خداوند عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔